ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولما يجمع من لا عقل له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے. وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت کا کوئی نہیں ہوتا ہے. آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں کروڑ سال پہلے کھڑا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے. ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. جنوری آ گیا جو بھی پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی. کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے. پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا. باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں. موسم بھی وہی ہے، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں. دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے،
وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کے ڈارے ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی ہے، تبدیلی کیا ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا، جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے۔ اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔ بڑا انسان اپنی صفات سے بڑھتا ہے، بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے۔ ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو بدلا تو کچھ بھی نہیں، یہ جنوری شروع ہو گیا ہے، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا 1 سال اور بڑھ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات میں سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھیں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی۔ وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلا، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی، جس نے سورج کو ضیاء بنایا۔ ضیاء کہتا ہے جو خود روشنی پیدا کرتا ہے۔ والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو۔ اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا، چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا، سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے،
اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے، اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں، اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی۔ تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1,00,000 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر۔ تو اس وقت سائنس کی اتنی طاقتور نہیں تھی، اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی ہے، نہیں پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی ہے۔ تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں۔ چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی ہے، اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم ہے، واللیل اذا یغشی، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا دن ہمارا وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کئی دولت واپس آ جاتی ہے، کئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں، الگ اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں، جیب کترے وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا کوئی شعار بھی رہنا پتہ نہیں آیا نہ بیٹھا تو میرا موبائل نکل گیا۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے، سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کڑھاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جاون کا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا۔ خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا، اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے،
اس پہ موت آ جاتی ہے، اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا، مجھے کہ میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہ خاندانی میاں، میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مر جاؤں گا، تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں گے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو، وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر بھر جاتی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا، کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے، یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی۔ دنیا میں کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، یہ چاند کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے جو کہ چاند اللہ نے بنایا، اور سورج کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کہ اللہ نے سورج بنایا، یا تو سورج کو انگریز بناتے تو پھر ہم کہتے یہ کافروں کا کیلنڈر ہے اور یہ ہمارا کیلنڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، لیکن چونکہ مغرب کی قوموں نے حکومت کی تقریباً پوری دنیا پر، ان کا کیلنڈر عام ہو گیا، پوری دنیا میں چل گیا، ورنہ چائنا کا کیلنڈر الگ تھا، افریقہ میں تو کوئی تھا نہیں، اب بھی کانگو کے جنگلات میں کوئی کیلنڈر نہیں، وہ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں مر جاتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، اور وہیں پیدا ہو کر وہیں مر جاتے ہیں، سانپ کاٹے سے لے کر کانٹا چبھنے کا دوا جنگل سے کرتے ہیں، تو نہ کوئی ان تک پہنچا ہے۔ تبلیغی جماعت والے پہنچے تھے کئی سال پہلے، تو اس میں ایک ان کا سردار مسلمان ہوا، اور اب آخری خبر تک 5000 اس میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ شیخ حسن سے کیمرون کے وہ جماعت لے کر گئے تھے جنگل، وہ تو ایسے انسانوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو سب سے جو قدیم کیلنڈر ہے وہ ایران کا ہے، جس میں ان کا جو مہینہ ان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، جس کو نوروز کہتے ہیں، اور وہ نوروز عید بھی مناتے ہیں ایران میں۔ یہ سب سے قدیم کیلنڈر ہے، کتنی اس کی عمر ہے معلوم نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا، جو 700 قبل مسیح تک ہو، اس سے پہلے کیا تھا، 700 قبل مسیح تک 10 مہینے ہوتے، اور پھر جوڈس سیزر جب آیا 57 قبل مسیح، اس سے پہلے نوما پیلس ایک رومن بادشاہ آیا، اس نے 10 کے 12 مہینے کیے، سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا۔ پھر 57 قبل مسیح جوڈس سیزر بہت بڑا گزرا ہے ان کا ایک بادشاہ، اس نے اس میں کوئی ترمیم کی،
اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا جولیس۔ جولیس کے بعد تھا اگسٹس جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا اگست۔ یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام ہیں سوائے ہندو کے۔ جولیس سیزر کے نام پر ہے، اور اگست جو ہے یہ اگسٹس کے نام پر ہے۔ باقی جو 10 مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تہذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر، تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سارے نام، یہ سب یونانی لفظ ہیں، ان کو تھوڑا صحیح کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں 27 صفر جمعرات کا دن تھا۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ ابو بکر جانے کا حکم آ گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں۔ کہا تو وہ رونے لگے خوشی سے، کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو ایک بڑی مشہور آپ کی اونٹنی ہے کسوا، یہ ابو بکر نے آپ کو دی تھی، کہا وہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اس دن کے لیے۔ کہا نہیں میں پیسے دوں گا، ہجرت ہے میں پیسے دوں گا، مدینے جا کے پیسے دوں گا۔ تو جمعرات کو یعنی شب جمعہ آپ تہجد کے وقت میں ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے، آپ دونوں حضرات۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے غار سور، بالکل مخالف سمت میں، تو پہلے ہم وہاں جا کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش ماٹھی پڑ جائے گی تو پھر ہم نکل پڑیں گے۔ اور ایک ان کا دوست تھا عبداللہ بن قریظہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کافر تھا، اس کو رہبر بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پر عیسائی فائز تھے، مغل بادشاہوں کے، اور خلجی اور بلبن اور جتنے یہ خاندان غلامہ سب کے پاس ہندو جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، کہ کھوجی پیر کا نشان دیکھ کے کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے۔ یہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کھوجی کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بچپن میں یہ سارا منظر دیکھا ہے، کچی سڑکیں ہوتی تھی، چور چوری کر کے نکلتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو قوم ایک دفعہ دیکھ لینا وہ 100 میل تک اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، اور اونٹ اور چوری ہو جانا ذمہ دار کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بھوک کی وجہ سے پیچھے بھاگتے تھے، وہ بےزتی کی وجہ سے اس کو تلاش کرتے تھے کہ ساڑی چوری ہو گئی، ساڑی چوری ہو گئی۔ اور کچھ ذمہ دار تھے جو وہ چوری کروا کے کھا جاتے تھے، اور کچھ ایسے ہمارے بڑے بھی چوریاں کرواتے تھے لیکن کوئی کھاتا نہیں تھا، آگے دے دیتا تھا۔ وہ چوری دشمنی کی ہوتی تھی، اگلے کو بے عزت کرنے کے لیے، کہ وہ جی فلانے دا اٹھ چوری ہو گیا، فلانے دی مچھ چوری ہو گئی، اس وقت یہی چیزیں چوری ہوتی تھی، پیسہ تو ہوتا نہیں تھا۔ ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادا کھوجی کو لے کر نکلے، ہمارا گاؤں تلمبے کے پاس ہے، وہاں سے لے کر پیدل چلتے 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 ڈیرہ غازی خان پہنچے، جو وہاں سے کوئی 200 کلومیٹر ہے۔ وہاں سے آگے چوٹی پہنچے، جو وہاں سے آگے کر 20-25 کلومیٹر ہے۔ وہاں پہنچے تو ایک سردار کے ڈیرے پر اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو میرے دادا پہنچ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اٹھ جی ساڈا ہے اسی لینا ہے۔ وہ کہنے لگا پتر میں
چوری کدی کسی دی واپس نہیں موڑی، اے ہن میرا ہے، جاؤ تسی۔ اب میرا دادا کہے بھی منزل پہ پہنچ کے پانی نہ پاؤں تو وہ بیچارے پریشان، لڑ تو سکتے نہیں تھے، 4 آدمی، ایک کھوجی، 4 سمرات کئی لوگ، اور یہ وہاں تو لڑ نہیں سکتے تھے، وہاں تو سارے ریفلوں والے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار کہتا کہ تو آیا؟ میرے دادا نے کہا تو لمبے وہاں آئے۔ تو کہنے لگا میاں گانے نہ جانتے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میاں گانا میرا پیو ہے، میرا باپ۔ اچھا تیرا پیو ہے؟ کھڑا ہو گیا، میرے دادا کو گلے لگایا اور کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اتنے ایک احسان ہے، پہلے دن سنائی نا۔ تو وہ کہنے لگا میں تلمبے میں پولیس نے مجھے پکڑ لیا، تو تھانے میں ڈال دیا تلمبا پولیس نے۔ تو میں نے سپاہیوں سے پوچھا اس تھانے میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا میاں گانے، نام تو اس کا غلام محمد تھا، گہنا کہتے ہیں زیور کو، تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے وہ گہنا گہنا کہلاتا تھا، نام غلام محمد تھا اس کا۔ تو وہ کہنے لگا میں ایک سپاہی نے آخیا بھی جا یہ گانے میں آخ ایک پردیسی تیرے نال گل کرتا ہے۔ اس کو گھوڑے ہوتے تھے، کچی سڑکیں، جنگل، میرا پردادا آ گیا تو کہنے لگا جی حکم کا ہی میں چور تھا ہاں پر تھوڑے علاقے کوئی چوری نہیں کی، رکھوں خطیب ہیں میری مدد کر۔ تو میرے پردادا نے تھانے دار سے اس کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ ان کا تیرے پیو دا احسان ہے میرے اتنے، اے اپنا کچھ بھی لے جاتے ہے کہ میرا بھی لے گا۔ تو وہ 2 اونٹ لے کر میرے دادا واپس پہنچے۔ وہ ایک بہت بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی اس کا، یعنی چوری کا ہو جانا۔ پتہ نہیں گھر نے کیوں شروع کی تھی کھوجی؟ ہاں ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائے۔ تو کھوجی کے لفظ کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا۔ میں نے خود کھوجی دیکھی، وہ ایسے جھک کے تھوڑی دیر تک پاؤں کو دیکھتے رہتے تھے اور پھر ان کا نقش بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کو لے کے چلتے رہتے۔ پکی سڑکیں ہوتی نہیں تھی، کچی سڑکیں ہوتی تھی، تو 200 میل تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ اور ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ کہ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپا ہوا ہوگا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ جب دشمن وار کرے تو میرے اوپر کرے، آپ پہ نہ کرے۔ تو پنجوں پہ چلتے چلتے یہ کچھ 4 میل کا فاصلہ تھا، پتھروں پر کنکروں پر آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئی۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو ایسا پہاڑ ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے سیدھا، تو آپ پاؤں کی تکلیف کی، انگلیوں کی تکلیف کی وجہ سے چڑھ نہ پائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے اور آپ کو باہر بٹھایا۔ نہیں یا رسول آپ نے اندر نہیں جانا، اندھیرا تھا، 27 کی رات تھی، 27 سفر کی رات تھی۔ اندر گئے، ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے نا پتھروں سے بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو اپنے کرتے کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، یہ وہ تھا جس میں سانپ تھا۔ تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سانپ جو ڈنگ مار رہا تھا وہ اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ بھائی سانپ ہونے کی وجہ سے میں ڈس رہا ہوں، وہ ڈنگ مار رہا تھا کہ پیر پر اگر میں بھی نبی دی زیارت کروں، سبحان اللہ، وہ اس لیے ڈنگ مار رہا تھا کہ میں نبی دی زیارت کروں۔ تو جب تھوڑا سا اجالا ہوا تو آپ نے دیکھا ابو بکر ننگے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کرتا بھی کوئی نہیں، پگڑی بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے کہا ابو بکر یہ کیوں کتنے نے تیرا چھوٹا تیری پگڑی تو نے ایسے دکھایا رسول اللہ، یہ سارے تھے
سراغ مجھے ڈر لگا کوئی نقص کوئی بچھو کوئی سانپ کوئی کیڑا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس سے میں نے یہ کور کر دیا۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو ایسے چھلکے پانی کی طرح، آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ فوراً جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ، جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ ویسے بھی آج 22-23 جماعت ثانی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جماعت ثانی کو ہوئی ہے، تو اس کی نسبت میرے ذہن میں تو میں کو تیاری کر کے تو آتا نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ جدھر مجھے لے جاتا ہے میں چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا یہ فوکس تھا کہ میں وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو وہ ہجرت سے کیسے شروع ہوا؟ تو آپ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات رہے اور یکم کی صبح کو تہجد کے وقت آپ وہاں سے نکلے، تو آپ نے مکے کو دیکھا تو کہیں کہیں چراغ ٹمٹے مارتے تھے، تو آپ نے کہا یا مکہ کو ما اطیبک من بلد احبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو آپ قبا میں پہنچے، قبا، اور 22 ربیع الاول کو پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور جمعے کا دن تھا، اور آپ نے مدینہ سے پہلے مسجد تھی جس کو آج کل مسجد جمعہ کہتے ہیں، تو جہاں بنو سالم آباد تھے وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اور اس میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے بنو قینقاع کے، وہ آئے سننے، تو آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا جو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ نبی کے سوا ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں بول سکتا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ الفاظ کی موسیقی دیکھیا، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے یہ سچا نبی ہی ایسا بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا ہجرت کا خاکہ میں نے آپ کو بتایا، تو پھر وہاں سے آگے اسلام کا عروج شروع ہوا، تو ہجرت کا طے ہو گیا کہ ہم ہجرت سے اپنا کیلنڈر شروع کریں گے۔ اب آیا کہ پہلا مہینہ کون سا، تو اس میں بھی کئی رائے آئیں، کئیوں نے کہا کہ نبی کی ولادت والا مہینہ پہلا مہینہ ہو، تو کئیوں نے کہا کہ وہی مسلمانوں کی غزوہ بدر کا پہلا مہینہ ہو، اس طرح مختلف رائے ہیں، مجھے پوری یاد نہیں۔ تو پھر حضرت علی کی رائے آئی کہ محرم سے شروع کرو، کیونکہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی۔ ذوالحجہ میں 72 آدمی مدینہ سے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ ساتھ لے کر گئے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اب انہوں نے پہاڑ ہٹا دیے ہیں، وہاں مینا میں ایک مسجد پرانی سی نظر آتی ہے، جو پیدل جائیں گے، میں نے تو وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اذان بھی دی ہے، جماعت بھی میں نہیں کرائی ہے، کوئی بھی وہاں نہیں تھا، تو شرطے آ گیا تو ان کو میں نے جماعت کروائی تھی۔ میں پیدل چلا گیا تھا عزیزیہ سے، وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا وہ میں نقشہ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں مدینے کے ساتھی اکٹھے ہوئے 72، 2 عورتیں ام منی ام عمارہ اور 70 مرد، ادھر میرے نبی اور آپ کے چچا عباس، کب اندھیرا، رات کا آخری حصہ۔ تو آپ نے، تو حضرت عباس نے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی، یہ ہم بنو ہاشم اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے اس کا بچاؤ کرتے ہیں، تم اگر یسرف نام تھا، یسرف ہم کو کہتے ہیں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو
پھر اس کی حفاظت کرو گے. اگر نہیں کر سکتے تو کل کو چھوڑ دو گے تو آج ہی چھوڑ دو. تو ایک صحابی ہیں اسد بن زرارہ، یعنی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں. ایسا جواب دوں گا کہ آپ کے چچا کی کوئی توہین نہیں ہوگی. ہم نے کہا تو کہنے لگا عباس چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی، ہم بھی جنگوں میں پروان چڑھے ہیں اور تلواروں کی جھنجھناہٹ ہمارے نبوں میں رہے ہیں. تو کسی ایسے آدمی کو اپنا سردار بنانا جسے قوم نکال دے کوئی آسان کام ہے عرب کے ماحول میں؟ کسی ایسے دین کو قبول کرنا جسے سب عرب نے رد کر دیا وہ آسان ہے عرب کے ماحول میں؟ جب ہم یہ کر چکے ہیں تو حفاظت بھی کر کے دکھائیں. تو کہ یا رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے. تو ایک دم ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عباس بن مرداس، وہ عباس بن عبد المطلب چچا عباس بن مرداس ان میں سے مدینے والوں سے مدینے والوں. تو کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ یاد رکھو اگر اس کو لے جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے مال اموال لٹیں گے، سارا عرب مل کے تم پہ حملہ کرے گا. کر لو گے برداشت؟ تو لے جاؤ، اور نہیں ابھی چھوڑو. ابو الحسن بن سیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مانا اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ہم لٹ جائیں ٹٹ جائیں تج ہو جائیں برباد ہو جائیں، ملے گا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں حکومت ملے گی، آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی. کہنے پھر تو سستا سودا ہے. اپنی شرطیں بتائیں. اب کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے جی چاہے یا نہ چاہے. کتنی آج کی نسل ہے کیوں نہیں یہ کرتے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے جی دل نہیں کرتے، ایسے دل نہیں کرتے. میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت میری مانو گے. اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے، ورنہ گمراہ ہو گئی. تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ورنہ جہنم کے کھڈے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر، کتنا رو کے گئے اپنی امت کے لیے. ایک رات آپ دعا کر رہے تھے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے، جو میری نہ مانے اب تیرا مسئلہ ہے، وہ پکڑ کر یا معاف کر. اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم. یا اللہ تو معاف کر تیری مرضی، پکڑ کر تیری مرضی. چوائس دے. یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں امتی امتی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ، میں کہتا ہوں معاف کر معاف کر معاف کر. اور آپ کی دھاڑیں نکل گئی تو جبریل آئے اللہ نے بھیجا میرے غریب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کا پتہ تھا کیوں رو رہے ہیں، آپ تک بات پہنچانی تھی. کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رولا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لیے ہو گئے. کوئی گنجائش ہے کہ ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف؟ نیا سال آ گیا ہے، سال تو ہوئی ہے، انسان نیا آ گیا ہے. کچھ تو ہم
اپنے گریبان کو جھانکیں اور اپنی زندگی کو نبی کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ میں جانا بھی اسی لیے ہے کہ اس سے زندگی بدلتی ہے۔ تبلیغ میں جاؤ، ٹائم لگاؤ، جتنا لگ سکتا ہے لگاؤ، زندگی بدلے گی۔ تو اللہ نے آ کر جو یہ کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے چلو، تنفقون علی فی العسر والیسر، وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تھا کہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی تو اپنے قبر میں زندہ ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا۔ ایسے ہی بیت اللہ وہ جو پرانا انہوں نے گرا کے نیا کر دیا، تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ، اور مسجد کا ادب ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سے لٹ بھی رہے ہوتے تھے، دھواں اڑا رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف حیاض میں۔ وہ زمانہ ہی بدل گیا، وہ مسلمان آئے مشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو ہمیں قمری سال دیا گیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا، اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ، شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں وہاں اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں، تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات، دن ہے سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے۔ تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی، وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا ہے، 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا، ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکلتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، کیونکہ میں 4 اگست کو کیوں میری یاد 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے، جو شاید کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے، وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے آسان دی۔ مجھے اللہ کے مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے حیرت تاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہے تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ، میں نے چاند دیکھا، ابھی رات کھڑی،
تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں عشاء پڑھی، ایک وتر پڑھنا بھی سنت ہے، میں نے کہا یار ایک کو وتر پڑھو پتہ نہیں فرض نہ نکل جائے، تو ایک وتر پڑھا، پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیوں میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ گناہوں سے توبہ کریں، پتہ نہیں کب آسم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے گیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے گیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ آئیے اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلو، پیار سے چلو۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کا بے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو واپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ دیکھیے منافقت، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ ایم پی ایم ایل اے ٹکے ٹکے بھی کریں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھے؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا تو وزیروں کو پوچھتا۔ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک صوبہ، اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر، ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روائیں آنسو بنائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری، یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، پھر معاف کر دینا انشاءاللہ۔ چلو جلدی سے سنتیں پڑھ لو، میں نے بہت وقت لے لیا ہے۔ اب راستہ میں خود ہی بنا دیں، پیچھے بنائیں، پیچھے بنائیں، بیٹھ جائے سارے ادھر بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، یہ راستہ بنا دیں، راستہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ راستہ بنا کے اٹھنا نہیں ہے، کسی اٹھنا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم.